ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں کہ آج اگر عمران خان باہر ہوتے تو وہ ریاض جاتے، تہران جاتے، کابل جاتے، واشنگٹن جاتے، امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ ختم کروا دیتے۔ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہمارے صحافی دوستوں کا یہ دعویٰ کتنا درست ہے؟ آئیے کچھ حقائق کا جائزہ لیتے ہیں، اور چونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں تھوڑا سا شغل بھی لگاتے ہیں ان کے ساتھ اس ویلاگ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو دوست ہیں وہ بار بار دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان باہر ہوتے تو یہ خلیج کی جنگ ہی نہ ہوتی، وہ اگر شروع بھی ہو جاتی تو عمران خان اس کو روک دیتے۔ کیسے روک دیتے؟ میں ابھی تک اس چیز کو سمجھ نہیں پایا، یعنی کہ عمران خان کیا کردار ادا کرتے، اسرائیل کو کیسے روکتے، نتنیاہو کو کیسے روکتے، وہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کو کیسے روکتے، پھر وہ کیا کردار ادا کرتے جو کہ اس وقت کی موجودہ قیادت اس وقت ادا کر رہی ہے۔ میں عمران خان پر جانے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے خلیج میں جنگ کو روکنے کے لیے جو سفارت کاری کی، اور جس طرح پاکستان کو اپریشیٹ کیا گیا، اور جس طرح ایران کی پارلیمنٹ میں پچھلے سال جون میں ہونے والی جنگ کی بات کر رہا ہوں، اسرائیل کے ساتھ جو ہوئی 12 روز تک جاری رہی، ایران کی پارلیمنٹ نے اس کے بعد باقاعدہ طور پر تشکر پاکستان کے نعرے لگائے۔ پھر اب جب قومی سلامتی کی بات کی جاتی ہے، جب اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں جو نام لیے گئے، شکریہ ادا کیا گیا ایران کی طرف سے، تو وہ 3 ممالک تھے، چین، روس اور صرف ایک مسلم ملک پاکستان۔ جب مسعود پزشکیان جو ہیں ایران کے صدر ہیں، وہ جب ٹیلی فون کرتے ہیں، اور وہ ٹیلی فون کن 2 ممالک کے سربراہوں کو کرتے ہیں، ایک روس کے صدر کو کرتے ہیں اور دوسرا وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو کرتے ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم اس کے بعد چلے جاتے ہیں سعودی عرب، رابطہ کرتے ہیں سعودی ولی عہد سے۔ کس لیے؟ تاکہ خلیج کے جو ممالک ہیں، خاص طور پہ جو مسلم ممالک ہیں، ایران کی طرف سے جو امریکی اڈوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور وہ جو میزائل مختلف جگہوں پر، ہوائی اڈوں پر یا باقی جگہوں پر گر رہے ہیں، ان کے حوالے سے ان کو جواب نہ دیا جائے۔ پاکستان نے اب تک ایک بڑا کردار ادا کیا ہے مسلم ممالک میں جنگ کو روکنے کے حوالے سے۔ کیا عمران خان یہ کردار ادا کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سعودی عرب کو نہیں روک سکتے تھے۔ جب کسی شخص نے کسی سعودی حکمران کی دی ہوئی بہت ہی قیمتی گھڑی، خانہ کعبہ والی گھڑی، چور بازار میں بیچ دی ہو، وہ اس کی عزت نہیں کرے گا، وہ اس کی بات نہیں مانے گا، یہ آپ پوری طرح ذہن میں رکھ لیں۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ عمران خان سعودی عرب میں تھے، اور وہاں پر جو سعودی ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہو رہی تھی، اور وہاں پر انہوں نے ایک ایسی سفارتی طور پر بدتمیزی کا مظاہرہ کیا کہ جب ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، وہ گفتگو کرتے کرتے ان کو وہیں پر چھوڑ کر آگے بڑھ کر چلے گئے۔ اس کا بہت سخت نوٹس لیا گیا۔ ایک اور حرکت کی گئی تھی ان کی طرف سے، جب ان کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اپنا طیارہ دیا تھا، یہ ان کے طیارے میں ٹریول کر رہے تھے، اور ٹریول کرتے کرتے فرائیڈے ٹائمز کی سٹوری دیکھیے گا، انہوں نے سعودی حکومت کے خلاف اور سعودی ولی عہد کے خلاف جو بدگوئی کی تھی، وہ سٹوری بتاتی ہے کہ جناب وہ انہوں نے طیارہ جو تھا وہ وہیں پر ان کو راستے میں ڈراپ کر کے ٹپکا کے چلا گیا تھا کہ جاؤ اب اپنے لیے واپس وطن جانے کے لیے، یا جہاں بھی جا رہے ہو جاؤ اپنے لیے کسی رکشے کا انتظام کرو۔ یہ ان کی عزت تھی، یہ ان کا مقام تھا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اسرائیل کو کس طرح روکتے، جب ان کی حیثیت، ان کی اہمیت اور ان کی اوقات یہ ہے کہ ان کی ساس مرتی ہیں اینبل گولڈ سمتھ، تو ان کے مرنے کے اوپر جیل سے ہی موصوف کا فوراً ٹویٹ آ جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایران پہ حملہ ہوتا ہے، دوسری طرف غزہ میں جو بمباری اور جو ظلم و ستم ہوتا ہے، جس طرح وہاں پر بچوں کو، بڑوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور ابھی یہ جو جنگ ہوتی ہے اس کے اوپر ان کی طرف سے مذمت کا ایک لفظ نہیں نکلتا، ایک ٹویٹ نہیں ہوتا۔ اپنی ساس کے مرنے پر اسی جیل سے ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ ٹرمپ کو اگر کوئی چوٹ لگ جاتی ہے اس کے اوپر یہ ٹویٹ کر دیتے ہیں، لیکن ہزاروں مسلمان، تقریباً
72,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور ان میں بچوں کی تعداد جو ہوتی ہے وہ 20,000 سے زائد ہوتی ہے، اور جب ہم اس کی تعداد نکالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک گھنٹے میں ایک بچے سے زائد، ایک دن میں 26 سے 30 بچوں کی شہادت ہوتی ہے۔ اس کی مذمت تو یہ کر نہیں سکتے، موصوف مرمت کیسے کرتے، موصوف جا کر روکتے کس طرح، اور سب سے بڑی بات یہ کیسے روکتے، ان کے تو اپنے بچے جو ہیں ایک یہودی خاندان گولڈ سمتھ فیملی کے پاس وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، یرغمال ہو کر پڑے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک پاکستان آ کر اپنے باپ کو مل نہیں پا رہے، ان کی ماں ان کو اجازت نہیں دے رہی، اور جب کہا جاتا ہے کہ جناب آپ آ کیوں نہیں رہے، تو کہتے ہیں کہ ہمارا ویزا پروسیس نہیں ہو رہا۔ بھائی آپ تو پاکستان کے شہری ہیں، آپ کے پاس نیکوپ موجود ہے، وہ شناختی کارڈ جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ وہ دکھائیں، پاکستان میں لینڈ کر جائیں، کون روکتا ہے آپ کو؟ بھائی آپ اپنے بچے ان کے پاس یرغمال رکھ کے کس طرح کہہ سکتے ہیں، کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہاں ان کے خلاف بات کریں گے؟ آپ تو اپنے یہودی سالے کی مہم چلاتے رہے، اور بات کرتے ہیں اپنی بہادری کی کہ جناب عمران خان بہت بہادر ہے، دیکھ لی تھی ہم نے آپ کی بہادری جب آپ ٹرمپ سے مل کر آئے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے اس سے بھی بڑھ کے لگ رہا ہے کہ جس طرح میں کوئی ورلڈ کپ جیت کر آ گیا ہوں، اور اس کے بعد 5 اگست 2019 والا واقعہ ہو گیا تھا، یعنی کہ سقوط سری نگر کو، کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو مودی نے ہڑپ کر لیا تھا، اور آپ کی بہادری یہ ہے کہ آپ ایک ٹانگ پر آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکے تھے، اور آپ نے پارلیمنٹ میں کہا تھا، میں آپ کو یاد کرواؤں، آپ نے کہا تھا وہ ابھی نندن والے معاملے پر، اس پر بھی میں نے ابھی آنا ہے، آپ نے اس پر یہ کہا تھا کہ کیا کروں میں، بھارت پر حملہ کر دوں، ہندوستان سے جنگ شروع کر دوں؟ آپ کے آرمی چیف نے آپ کی طرف سے سپورٹ یہ تھی، آپ کی طرف سے جو ہے پیچھے سے وسائل کی فراہمی یہ تھی کہ آپ کے آرمی چیف سے یہ فکرہ اس وقت کے یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ ہماری جیپوں میں تیل نہیں ہے۔ شرم نہیں آتی آپ کو اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے؟ آپ وہی ہیں نا جب ابھی نندن نے پاکستان پر حملہ کیا، اپنا طیارہ لا کر پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوا، اور جب پاکستان کے بہادر شہریوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر آپ کی حکومت کے حوالے کیا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو 2 دن بھی نہیں رکھ سکے، آپ نے اس کو چائے پلائی مزیدار سی اور کہا کہ فنٹاسٹک ٹی، اور چائے پلا کر اپنے اوپر حملہ آور کو واپس بھیج دیا۔ یہ تھی آپ کی بہادری، یہ تھی آپ کی سفارتکاری، یہ تھی آپ کی جنگ لڑنے کی صلاحیت، اور یہ تھی آپ کا جوش، عزم، ولولہ۔ باتیں کرتے ہیں کہ مودی کو جیتنے کی دعائیں آپ خود کرتے رہے، اور اس کے بعد اسی مودی نے جب مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر لیا تو اس کے بعد آپ سے کچھ بھی نہیں ہو سکا، آپ ری 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 پی 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 کرتے رہے، اس کے سوا کیا کر سکے آپ؟ اور ویسے بھی آپ نے کوئی کردار جو ادا کرنا تھا وہ کیسے کرنا تھا، کس بنیاد پر کرنا تھا؟ چین آپ کے ساتھ خوش نہیں تھا، سی پیک کی وجہ سے، سی پیک آپ نے رول بیک کر دیا تھا، اس کو ریورس گیئر لگا دیا تھا، پوری چین کی حکومت، قیادت، ان کی پارٹی، ہر بندہ آپ سے ناراض تھا، آپ پر انگلیاں اٹھا رہا تھا، آپ پر الزامات لگ رہے تھے کہ آپ کے جو لوگ ہیں سی پیک کو چلانے کے لیے باقاعدہ طور پر رشوتیں طلب کرتے ہیں، جو کہ ڈھکی چھپی بات ہے، سب کو پتہ ہے۔ سعودی عرب آپ کے ساتھ نہیں تھا، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ کیا یہ بھی کوئی راز ہے؟ میں پہلے آپ کو سب بتا چکا کہ سعودی عرب کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا، اور اس کے بعد بھی آپ کا مذاق کس طرح بنتا رہا، وہ جو آپ خاور مانیکا کو بھی ساتھ لے کے اپنی اہلیہ کے ساتھ عمرہ کرنے چلے گئے۔ یار کمال کرتے ہیں، عزت اپنی آپ خود خراب کرتے ہیں، پھر دوسروں کو کہتے ہیں کہ دوسرے باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر وہ ملائیشیا والا واقعہ، پھر وہ ترکی والا، یعنی کہ ان ممالک کو آپ نے جھانسا دیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر ایک بڑا الائنس بناتا ہوں، اور ہم کوئی اسلامی ممالک کا چینل بناتے ہیں، تو اس کے بعد آپ وہاں سے آدھے راستے سے ہی بھاگ نکلے، اور وہ انتظار کرتے رہے جن کو آپ نے کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس اور ہم ایک کانفرنس کریں گے۔ یہ سارا کچھ آپ یعنی کہ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے، بولے بڑکیں لگاتے رہے، بڑی بڑی باتیں کرتے رہے۔ کیا آپ نے اس دوران؟ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو آپ کے ساتھی، آپ کے حواشی اور آپ کے موالی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ریاض چلے جاتے، کابل چلے جاتے، تہران چلے جاتے، واشنگٹن چلے جاتے، مجھے تو لگتا ہے کہ اگر آپ امریکہ جاتے تو وہاں پر آپ کو کیلیفورنیا کی عدالت میں پیش ہونا پڑ جاتا، جہاں سے آپ بھاگے ہوئے ہیں، جہاں کے آپ مفرور ہیں، جہاں آپ نے ایک
DNA टेस्ट करवाना था वो आपने DNA टेस्ट नहीं करवाया, और उसके बाद उस अदालत से एक तरफा फैसला आ गया। और यही वजह है कि जब हम बात करते हैं आपके बच्चों के हवाले से तो 2 बच्चों की बात नहीं करते, 3 बच्चों की बात करते हैं, जायज़ नाजायज़ सारे के सारे। याद आया, मुझे तो लगता है कि आप अगर वाशिंगटन जाते तो आपको तो उस अदालत में पकड़ के पेश कर दिया जाता, और अगर आप रियाज जाते तो आपको घड़ी चोरी में पकड़ लिया जाता कि भाई हमने तुम्हें घड़ी तोहफा दी थी, फिर हमें दुबई से पता चला कि वहाँ के चोर बाज़ार में ये आपकी जो वो क्या थी, फरा गोगी, ये जुल्फी बुखारी वगैरह, ये सारे जाकर स्पेशली पाकिस्तान से स्मगल करके वहाँ पर लेकर गए, वहाँ पर जाकर बेची। और चूंकि वो दुनिया में सिर्फ 2 ही घड़ियाँ ऐसी थी जो कि बनाई गई थी, जिसके पास बेची, उन्होंने सऊदियों को बता दिया कि ये देखिए आपकी जो दीवी घड़ी है तोहफा, ये हमारे पास वापस इस तरह चोर बाजार में बेच दी गई है। फिर आपने पाकिस्तान में उसकी जाली रसीद जमा करवा दी। उसके बाद ये भी पता नहीं कि उसके पैसे जो वापस आए वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आए, हुंडी के जरिए आए, किस तरह आए, आपने तो बहुत बाद में शो की है। तो ये सारी चीज़ें आप, मुझे लगता है कि अगर जिस तरह मैंने कहा कि अमेरिका जाते तो कैलिफोर्निया की अदालत में पेश होना पड़ जाता, तलब कर लिए जाते। आप अगर रियाज जाते तो वहाँ पर भी आपको चोरी के जुर्म में पकड़ लिया जाता। आप तेहरान जाते तो मुझे पता है आपके साथ क्या होना था। आप वहाँ पर जिस तरह दहशत गर्दों की सरपरस्ती करते हैं, तालिबान की सरपरस्ती करते हैं, वो उन्होंने उस पर आपको पकड़ लेना था। आपने तो खुद कहा था कि पाकिस्तान जो है ईरान में दहशत गर्दी करवाता है। इस किस्म की वाहियात गुफ्तगू आपने की थी वहाँ जाके। ये आपका कैलिबर था, ये आपकी सोच और ये आपकी समझ थी। इस तरह की आप तैयारी करके जाते थे, और फिर आप कहते हैं दूसरों को कि देख कर पढ़ते हैं। आप जो चवले मारते थे आपको अंदाजा है उसका, कमाल करते हैं। और रह गई बात काबुल, हाँ वहाँ पे आपको प्रोटोकॉल मिलता, सारी दहशतगर्द तंजीमें आपको वेलकम करती, लेकिन उनमें से भी कोई अगर वैशी मुल्ला उठता और कोई ऐसा मुल्ला उठता जिसका दिमाग फिरा हुआ होता, वो कहता है यार इसको संसार करो, इसके ऊपर जो इल्ज़ाम है और जिस तरह जो क्या कहूँ, फिर मैं कैलिफोर्निया की अदालत और पाक पतन का हुजरा और वो सारी बातें करना नहीं चाहता, लेकिन इसको छोड़ें। लेकिन कोई वैशी मुल्ला, कोई पागल मुल्ला उठता तो उसने कहना था कि भाई इसको तो संसार कर दो, इसकी शरई सजा ही ये बनती है। भाई आप क्या किरदार अदा करते, चाय पिद्दी का शोरबा, सारी उम्र आप जो है, क्या हाफिज सईद साहब की बात करूं, सारी उम्र आप जिनके इमाम पे सियासत करते रहे, जिनसे आप फंडिंग लेते रहे, उनकी बात करें भाई आप। मैं हकीम सईद की बात करूं, मैं अब्दुल ईदी की बात करूं, सब कुछ बता गए हुए हैं ना वो कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं। तो ये जो दावे हैं ना कि अगर आप बाहर होते तो पता नहीं क्या कर लेते, तो ये इसी किस्म के दावे हैं कि मैं इक़्तिदार से निकलूँगा तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। फिर ख़तरनाक हो गए आप जितना आपने होना था, और ये ईद भी आपकी अंदर ही गुजर गई। और फिर बड़के हैं, दावे हैं, लगाते रहें, जो कहना है आपने, आपके हामियों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहते रहें। लेकिन पाकिस्तान तो आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान जो है जनूबी एशिया से आगे बढ़कर मशरक़ वस्ती की सियासत का बड़ा प्लेयर बना हुआ है। पाकिस्तान तो इंशाअल्लाह ताला, पाकिस्तान जो है इल्लामा इकबाल और कायद आज़म के ख्वाबों की ताबीर बन रहा है। तो आप जहाँ पर हैं ठीक जगह पर हैं, जो जहाँ पर है वो ठीक जगह पर है। और आप जहाँ पर हैं आपने कभी सोचे भी नहीं कि आपने अब कभी आप रियाज, तेहरान, वाशिंगटन, काबुल वगैरह वगैरह जा सकेंगे, कुछ कर सकेंगे, क्योंकि पानी जो है पुलों के नीचे से बहुत सारा बह चुका है, गेम ओवर हो चुकी है।